بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے میرے خیال سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے۔ ایک بے تکا سا کمپیریزن ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کمپیریزن میں آج ایک کمپیریزن ہوگا پیرنٹس ورسز لو ون لور، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو چوز کریں یا اپنے ماں باپ کو چوز کریں۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بہن نے جو ہے وہ اپنا دماغ بدل لیا اور یہ اب بڑی پرسکون ہو چکی ہے، بڑی بہتر ہو چکی ہے۔ نہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ جس سے یہ ریلیشن میں تھی، نہ میں نے چاہا کہ اس کے ساتھ برا ہو اور نہ میں نے چاہا کہ اس کے ساتھ برا ہو۔ زندگی میں ایسا انسان آتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا اس انسان کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور اس مقام پہ اسے لگتا ہے کہ یہی دنیا کا وہ انسان ہے کہ یہ ہے تو میں ہوں، یہ ہے تو میری سانسیں ہیں، یہ ہے تو میری بھوک ہے، پیاس ہے، میری نیند ہے، میری زندگی کا سکون ہے۔ لیکن پھر اسی لمحے ہمیں احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اور میری شادی نہیں ہو سکے گی، یہ اور میں ایک نہیں ہو سکیں گے۔ پھر بات ماں باپ تک پہنچتی ہے، رشتے تک بات جاتی ہے، انکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن بچے یا بچی کو خاندان سے باہر محبت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پہلے تو ایسی تربیت ہی نہ کرو کہ اولاد اپنے فیصلے خود کرے، اتنا اس کو اختیار دو کہ جتنا کل کو آپ برداشت کر سکو۔ لیکن جانے انجانے میں اگر آپ نے ایسا کچھ کر ہی دیا ہے تو پھر اس بیٹی بیچاری پہ اتنا ظلم نہ ڈھائیں، نہ کریں اس کے ساتھ یہ ظلم۔ لیکن بہرحال یہاں مقصد ماں باپ کو سمجھانا نہیں ہے، کیونکہ اکثر ماں باپ نہیں سمجھنے والے ہوتے۔ آپ ماں باپ کو سمجھا نہیں سکتے، آپ یا میں، ہم اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میری ایک بہن نے اپنی سچویشن بتائی مجھے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے۔ وہ بڑی تکلیف میں تھی جب وہ میرے پاس کوچنگ کے لیے آئی، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تکلیف کو تھوڑی تھی، یار کوئی انسان اپنی وین کسی کے لیے کاٹ لے، یہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی، کتنی بڑی اذیت ہوگی۔ اب اس لڑکی بیچاری کو بھی نہیں پتا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ نے میرا نام لینا ہے، ویڈیو میں میرا حوالہ دینا ہے، ورنہ اس لڑکے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے لیے وین کاٹی تھی یا میں کیا مجبوری تھی میری۔ ریلیکس میری بہن، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو میں بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی کوئی بھی آئیڈینٹی، آپ کو پتہ نہیں میرے کتنے ویڈیو کتنے لوگوں تک جاتی ہے، اور کیا پتہ کہ یہی ویڈیو وائرل ہو جائے اور خدا نخواستہ آپ کے کسی ریلیٹیو تک پہنچ جائے اور آپ کے لیے مزید آگے عذاب ہو جائے۔ ابھی آپ کی عمر وہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ سکیں۔ یہ جنون ہوتا ہے، یہ وقتی جنون ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو ہے وہ لائف سٹوری شیئر کرنے والا ہوں، 110% ہے، کیونکہ مجھے اس لڑکی نے خود اپنا زخم بھی دکھایا اور ساری چیزیں میں نے خود وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے میں جب تک دیکھتا نہیں میں یقین نہیں کرتا۔ اب اس لڑکی کا معاملہ یہ تھا کہ اس لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ کسی اور کاسٹ کا تھا، ان کی کاسٹ کوئی اور تھی، ان کی کاسٹ کوئی اور تھی۔ دونوں کا جو ہے نا وہ کاسٹ یا کاسٹ ڈفرینس تھا، ذات کا ڈفرینس تھا دونوں کا۔ اس کی ذات کوئی اور، ان کی ذات کوئی اور۔ اب اس لڑکی نے بڑی کوشش کی، بڑی پلاننگز کی، بڑا کچھ کیا، لیکن بیچاری کا اس سے جو ہے وہ نکاح ہونا ناممکن تھا۔ وہ جو لڑکی والے تھے وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ لڑکا جو تھا ایک حد تک وہ بھی، ان کا بھی انوائرمنٹ ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ جس فیملی سے بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا اس بیک گراؤنڈ میں بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، یا اگر کرتے بھی تھے تو اس لڑکی کو اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ملنی تھی۔ یہ بات ابھی اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ لڑکی جو تھی باضد سی کہ میں نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، میں نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی نہیں مانا، تو پھر اس نے سوسائیڈل اٹیمپٹس بھی کیے، اور جب اس نے سوسائیڈل اٹیمپٹس کیے، پتہ نہیں کیسے یہ میرے تک پہنچی۔ اب یہاں سے جتنے بھی لڑکیاں لڑکے کنفیوز ہیں کہ جی ماں باپ کو رکھیں یا ہسبینڈ اینڈ وائف جو فیوچر والا ہے یا جس سے پیار کرتے ہیں اس کو رکھیں، کیا کریں، یہاں سے یہ ویڈیو آپ کو آسان کر دے گی۔ اس لڑکی نے میرے سے صرف 2 یا 3 دفعہ بات کی، اور دوسری دفعہ ہی یہ فیصلے پہ پہنچ گئی تھی، بلکہ پہلی دفعہ ہی میں نے اس کو کلیئر کر دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی سچویشن اس کے آگے رکھی، کل معاملہ جو میں نے اس کے آگے رکھا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آپ کو کنفیوژن سے آسان کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کمپیریزن کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔
دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ ماں باپ سے اور جو لو ون ہے اس سے کمپیریزن آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کا مقام یہاں ہے. ماں باپ کے مقام کو کبھی چیلنج نہیں ہو سکتا انٹل کہ انلیس جب وہ لڑکا آپ کا شوہر جب تک نہیں بنتا. لیکن باپ کا مقام اس سے اوپر ہی ہے, ماں کا مقام اس سے اوپر ہی ہے. عورت کے لیے شادی کے بعد جو پہلا حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے, لیکن شادی سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہی ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیں. اب کیا ہوگا, فرض کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ نہیں مانیں گے. اب ماں باپ نہیں مانیں گے تو پھر آپشن کیا رہتی ہے پیچھے. اس نے کہا جی میں اس سے کورٹ میرج کر لوں گی. چلیں اب کورٹ میرج کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ولی میں مطلب وہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کی شمولیت لازمن ہے. اب میں کسی مذہبی فقہ میں نہیں جانا چاہتا, کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میری عقل سمجھ یہ کہتی ہے کہ باپ کی اجازت, باپ کی رضامندی کمپلسری ہے, لازمن ہے. ایک بندے نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, دین کیسے کہہ سکتا ہے دین نے لو میرج کی اجازت دی ہے. دین نے لو میرج ان سینس کہ آپ کو کوئی پسند ہے آپ ماں باپ کی رضامندی لیں. اگر نہیں ماں باپ راضی 2 بار منائیں 4 بار منائیں, ضد کر لیں تھوڑی سی, ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی پھر اللہ کے حوالے کر دو اسے. پہلی بات تو یہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا, یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے, چلیں جی شادی ہو گئی, اب اس کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ شادی ہوگی, آپ کو آپ کا پسندیدہ شخص مل گیا, آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے. کتنی دیر, 1 سال 2 سال. میں نے 2 سال بعد تو ایسی کورٹ میرجز کو روتے ہوئے دیکھا ہے, رولتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو میرے پاس زیادہ تر کورٹ میرجز میں جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ آتی ہیں جنہوں نے کورٹ میرج کی ہوتی ہیں. بلکہ کئی لڑکیوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ہمارے پہ ویڈیوز بنائیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس کا دل ابھی تک نرم نہیں ہو رہا, وہ ہمیں معاف نہیں کر رہے. شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں. تو یہ کہانیوں میں فلموں میں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچہ ہو جائے گا یا ایسا کچھ ہو جائے گا تو ماں باپ گلے لگا لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ویری ہارڈ ڈیسیجن. ایڈوانٹیج میں یہی ہے جی آپ کو لڑکا مل جائے گا یا لڑکی مل جائے گی. اب ڈس ایڈوانٹیجز بڑھیں. پہلی چیز یہ, ماں باپ ناراض ہو جائیں گے اور اس رشتے سے برکت ختم ہو جائے گی. ماں باپ چھوٹ جائیں گے, بہن بھائی چھوٹ جائیں گے. بھائی تو لڑکی کو میں کہتا ہوں کہ پیچھے پڑے رہیں گے اس کے, اس کو جینا حرام کر دیں گے. اصل میں نا اس رشتے میں جو ہے نا وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب سی جو ہے نا وہ اس پہ لعنت ہی رہے گی ساری زندگی. آپ کم ہی لوگ دیکھیں گے جو نے لو میرج کی اور وہ پرسکون رہے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو روتے ہوئے ہی دیکھا. اب آپ ایک فیملی سے جب دوسری فیملی جائیں گے, لڑکیوں کو خاص طور پہ میں کہوں گا, میری بہنوں آپ کو بڑے تانے ملنے والے ہیں. سب کو پتہ چلے گا اس نے تو گھر سے بھاگ کے شادی کی, اس نے تو جو ہے وہ ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کی. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ جو باپ کی نہیں بنی ماں کی نہیں بنی وہ تیری کیا بنے گی, آپ کے ہسبینڈ کو کہہ دے. اس رشتے میں آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. یہ لو کا یا چام کا یا جو خوبصورتی کی اٹریکشن صرف 1 سے 2 سال ہوتی ہے. مارک مائی ورڈز, یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں. آپ کسی بندے سے تصدیق کر لیں, کسی شادی شدہ سے پوچھ لیجئے گا جس کی شادی کو 2-4 سال ہو گئے ہوں گے, وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ وہ جو بھی تھی وہ صرف 1-2 سال ہی تھی, 2 سال ہی تھی. بچے آ جاتے ہیں, وائف اس کی طرف چلی جاتی ہے, خرچے بڑھ جاتے ہیں, مرد خرچوں کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس سچویشن میں لڑکی کا جو تھا وہ بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا اور لڑکے کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا. اب جو لڑکے کا بیک گراؤنڈ تھا اس بیک گراؤنڈ میں جو مرد ہے وہ 4 شادیاں کرتا ہے. بڑا زبردست بیک گراؤنڈ تھا یار. آئی وش میں بھی ایسے ہی بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوتا. مذاق تھا یار. اچھا, اب یہ لڑکی جو تھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا جو شوہر ہے, فیوچر ہسبینڈ ہے, وہ دوسری شادی کرے یا تیسری شادی کرے. اور وہ لڑکے نے بار بار اس کو کہا ہوا تھا کہ بھائی میں تمہیں کل پہ میں نہیں یہ کہوں گا کہ تم جو ہے کل کو میرے اس چیز پہ اعتراض کرو, اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے. اب میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آپ امیجن کریں کہ کیا کل کو آپ برداشت کر لیں گی, کیونکہ تو اسے تو دین نے اجازت دی ہوئی ہے, کہ آپ کی جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی ہوگی. اس نے کہا نہیں, میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی. اب دشمنی تو بننی ہے, لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی. تو یہ دشمنی آگے جا کے بہت جو ہے نا وہ ایک حسد کا مقام کر لیتی ہے, کینہ کا مقام اندر لے آتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹاؤنٹ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ لڑکی کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے لڑکے کے گھر میں, اور لڑکی کے گھر میں لڑکے والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے. یہ شادی عین وقت کچھ دیر بعد آپ کو لگتا ہے یہ محبت سزا بن گئی ہے.
اور یہ جو شادی ہے یہ ایک عذاب ہے. آپ کتنی دیر اس عذاب کو جو برداشت کر لو گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ زیادہ دیر کر سکتے ہو. تو ماں باپ کی رضامندی اس رشتے کو ایڈوانٹیج دے سکتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے چکروں میں پڑیں ہی نہ. اگر آپ کو جی مان لیا کہ آپ نے کوئی مار ہی لیا تیر، تو اس تیر کا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتائیں، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی سے ہی ہوگا یہ فیصلہ تو ٹھیک ہوگا. میں پوری اس ساری کی کنکلوژن ایک ہی نکال رہا ہوں. پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے لو نہ کریں. اگر لو ہو ہی گیا یا آپ کو کوئی بندہ اٹریکٹ ہی کر گیا تو ماں باپ کے آگے اس کا مدعا معاملہ رکھیں کہ آپ پہلے اپنی لو سٹوری شروع کریں. پہلے ماں باپ کے آگے رکھیں تاکہ اس مقام پہ آپ کو اگر دکھ درد ہو تو تکلیف ہو تو وہ قابل برداشت ہو. یہ نہیں کہ آپ خود سے ہی فیصلے کر کے اور خود ہی اپنے اندر سب کچھ چلا کے بیٹھ جائیں. اور پھر ماں باپ جو آپ کا فیصلہ کریں اسے پورے دل سے پورے دماغ سے ایکسیپٹ کریں. وقتی طور پہ آپ کو تکلیف ہوگی، بیماری بھی لگے گی، آپ بیمار بھی ہو جائیں گے، آپ کو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، ہوگا وقتی ہوگا. لیکن اگر آپ اس وقتی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کے رکھ لیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. بینگ اے بردر میں نے آپ کو بیسٹ گائیڈ کیا ہے. آپ میری اگر اس سجیشن پہ عمل کرتے ہو نا، خدا کے لیے کورٹ میرج کی طرف نہ جانا، خدا کے لیے لو میرج کی طرف بھاگ کے شادی ان طرف نہ جانا. روتے رہو گے ساری زندگی، پھر نہ کہنا کسی نے سمجھایا نہیں، پھر اپنا اچھا برا آپ نے خود سوچنا ہے. لیکن یہاں ایک بار میرے کہنے پہ لکھ کے رکھو، اللہ پہ چھوڑو، ماں باپ کی رضامندی سے چلو. ماں باپ دیکھو یار، جو ماں آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، 9 مہینے تک وہ باپ محنت مشقت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. جب باپ بنا ہونا اندازہ ہوا ہے کہ باپ کتنی سٹرگل کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. پتہ ہے ہم جو پیرنٹس، جو فادر ہوتا ہے خاص طور پہ، وہ اپنے لیے نہیں کماتا. اگر میں اپنی ضروریات زندگی کی بات کروں تو میری ضروریات زندگی کیا ہوں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوں گی یار. لیکن جب میں کماتا ہوں میں اپنی فیملی کے لیے کماتا ہوں. ماں کھانا اپنے لیے نہیں بناتی، وہ بیچاری کیا کر لے گی؟ ایک روٹی کھا لے گی، اتنی سی دال کھا لے گی، اتنی سی سبزی کھا لے گی. وہ اتنی سی دال اتنی سی سبزی جو اتنا بنا رہی ہے وہ 4 دن 6 دن میں نکل سکتے ہیں. وہ تازہ کھانا آپ کے لیے بناتی ہے. وہ باپ جو روز صبح 9 بجے جاتا ہے، رات کو 10 بجے آتا ہے، وہ آپ کے لیے آتا ہے. اور آپ اس ماں باپ کے آگے ایک ایسے انسان کو لا کے رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی اے نہیں تو میں نہیں، میں مر جاواں گا، میں مر جاواں گی. اللہ آپ کو بچائے، آپ کو کچھ نہ ہو، بٹ پلیز ان کے آگے کبھی ایسا سنیریو نہ رکھیں. آپ ایک آپشن رکھیں، آپ ایک کنڈیشن یا سچویشن ایسا کچھ نہ رکھیں کہ یہ اسی میں سے چوز کرنا ہے، یہ نہ کریں. ہاں تھوڑی ضد بھی کر لیں کہ امی پسند ہے، بس دیٹس اٹ. کیجول رہے، بہت زیادہ انفورس نہ کریں کہ وہ آپ کی محبت میں کہیں غلط فیصلہ نہ کر دیں. پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور یہ کمپیریزن کبھی نہ کریں پیرنٹس واز از لور یا لو ون. اور نہیں سر، پیرنٹس یہاں ہیں، پیرنٹس یہاں ہیں اور لو ون. خیر کوئی بات نہیں. جو مرد پہلے کہتا ہے جی میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں بعد میں وہی دوسری شادیاں کرتے ہیں. جو لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بعد میں وہ بچوں میں اتنا الجھ جاتی ہے کہ وہ پھر مرد بیچارہ پیچھے روتا رہ جاتا ہے. تو یہ وقتی سچویشن ہے، سب نے ایسے ہی اسی اس سے گزرنا ہے. شادی کا لڈو وہ ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، اور مرد اگر ایک کھائے تو دوسرے کے لیے پچھتائے. یہ حقیقت ہے، یہ چلتا رہنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. دعا کر دیجیے گا. ایک اور زندگی کے لیے بڑی سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے مجھے، اس ایک اور زندگی ہاسپٹل بنانے کے لیے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیاب کرے، اور آپ سب کی دعائیں ہوں میرے ساتھ. اور باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.